سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. جب مدینہ کے گلی کوچوں میں منافق کہتے پھرتے تھے کہ ابو بکر کی بیٹی کا کردار مشکوک ہے، محمد کی گھر والی کا کردار مشکوک ہے، کہتے تھے ان کی روحانی نسل آج بھی جو خود خاندانی مشکوک النسل ہیں وہ آج بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہی خیال رکھتے ہیں. بنی المستلق کے غزوہ کے واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میری آزمائش اور امتحان کا وقت آ گیا کہ منافقین نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میرے خلاف پراپگنڈا مہم چلائی. میرے آقا سخت ملول و حزین ہو کر گھر تشریف لائے. فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کی جبین کو پڑھتے ہی محسوس کر لیا کہ آقا کسی گہرے الم میں گہرے حزن میں مبتلا ہے. فرماتی ہے ہاں رمز شناس نبوت جو ہوئی میں نے سلام عرض کیا تو رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا. حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اس طرف آ گئی جس طرف حضور نے چہرہ پھیرا تھا، پھر رحم طلب نگاہوں سے آقا کی طرف دیکھتے ہوئے سلام عرض کیا تو حضور نے انتہائی غم و حزن کی کیفیت میں چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا معاملہ ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا اور میں نے اپنے آقا سے اجازت چاہی اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں. فرماتی ہیں خیال تھا کہ وہاں جا کے معلوم کروں گی کیا صورتحال ہے، میرے آقا کیوں محزون اور پریشان ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا. صدیقہ سمجھ گئی کہ اجازت ہو گئی، گھر تشریف لاتی ہے، لیکن فرماتی ہے یہاں آتے ہی میں نے منظر دیکھا کہ ابا جان بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اشک بار ہیں اور ماں تو رو رو کر نڈھال ہو چکی ہے. میں نے باپ سے بھی پوچھا ماں سے بھی پوچھا کہ میرے آقا کیوں محزون ہیں، وہ بولے تو کچھ نہیں لیکن برستی ہوئی آنکھوں سے بتا دیا کہ ہم کب خوش ہیں، لیکن صورتحال کا پتہ نہ چلا. فرماتی ہیں پھر مجھے مستہ کی زبانی صحیح صورتحال معلوم ہوئی کہ منافقین نے میرے خلاف انتہائی گھناؤنا الزام لگایا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فرط احساس میں حدت میں مبتلا ہو گئی، مجھے بخار ہو گئے. مصلی اٹھا کر گھر کے اس حصے میں تشریف لے جانے لگی جس حصہ میں مکمل تنہائی اور خاموشی تھی. والدہ نے اپنی بیٹی کو گھر کے کونے کی طرف جاتا دیکھا تو گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بیٹی میری اپنی جان نہ لے لے، کوئی سنگین فیصلہ نہ کر ڈالے. غمزدہ ماں نے حضرت عائشہ سے پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ صدیقہ کائنات نے فرمایا بیٹی اما جان آپ آرام سے بیٹھے رہیے، ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے، میں ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں، میں اس کے در پہ اپیل کرنے جا رہی ہوں جہاں کسی کی اپیل رائے گاہ نہیں جاتی. فرماتی ہے مصلی بچھا کر سر بسجود ہو گئی اور رب العالمین کے حضور آنسو کی برسات میں التجا کی. او مظلوموں کے دستگیر، او مجبوروں کے مشکل کشا، او کمزوروں کا ساتھ دینے والے داتا، تو نے یوسف پر لگائے جانے والے الزام کی صفائی کے لیے اعلان کیا، تو نے موسیٰ پر لگائے جانے والے الزام کی برات کا اہتمام کیا، تو نے مریم پر لگائے جانے والے الزام کی صفائی کا اہتمام کیا.
تو پھر دیکھ آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی اشک بار آئی ہے. آج میں بھی روتی ہوئی تیرے در پہ حاضر ہوں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میرے الزام کی برات کا اعلان نہ ہو جائے گا. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اشک بارے ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے. صحابہ کرام کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ رکھا کیا کیا جائے, اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. صحابہ میں سے کسی میں جرأت گفتار ہی نہیں, ہر شخص فرط غم میں اشکبار ہے, سسکیوں کی آواز آ رہی ہے, کبھی کبھی کسی کی چیخ نکل جاتی ہے, وہ اپنی ماں کے غم میں فرط علم میں مبتلا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول, اس مسئلے میں اگر آپ زیادہ کبیدہ خاطر ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں, عائشہ کو طلاق دے دیجیے. بس اس آواز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کی برسات میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا میرے آقا یہ بالکل آخری فیصلے کی بات ہے, پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کے آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے. ذرا ہم اس سے پوچھیں تو صحیح کہ تو نے کس کے لیے کون سی بیوی منتخب کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی. یہ پیغمبر کا خاموش مگر جامع جواب تھا کہ یہ فیصلہ, یہ رشتہ کرنے والا تو پروردگار عالم ہے. اپنے آقا کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی دیکھ کر فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی. فاروق کی تلوار پہ بھی قربان جاؤں گا, یہ منافقین کی روز اول سے دشمن ہے. عرض کیا اللہ کے رسول, اب منافقین کو تو میری تلوار کے حوالے کر دیجیے, عائشہ کے دشمنوں سے تو میری تلوار نمٹے گی. اس عفیفہ کو جس شخصیت, جس ذات نے سوچ سمجھ کے آپ کے گھر میں بھیجا تھا, آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے. آپ انتظار فرمائیے کہ وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب, تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی. اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں, تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو. میٹنگ برخاست ہو گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر سیدھے خانوادہ صدیقی میں آئے. ہمارے دروازے پر ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے گھرانے والوں دروازہ کھولو نا, تمہارے دروازے پر آسمان رسالت کا سراج منیر آیا ہے. پیغمبر کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دوڑتی ہوئی آئیں, دروازہ کھولا تو عبداللہ کا یتیم, آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم رش کے ماہتاب و آفتاب دروازے پر موجود ہیں. کراچی کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں صدیقی گھرانے کی خوش قسمتی پہ قربان جاؤں کہ ساری دنیا رسول کے قدموں میں, رسول صدیق اکبر کے دروازے پر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلتے ہی پہلا سوال کیا میری عائشہ کہاں ہے؟ اور صدیقہ کی والدہ نے روتے ہوئے عرض کیا حضور میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں سرب سجود ہے, اسی دن سے مصلے پر اشکبار ہے, کسی سوال کا جواب نہیں دیتی, کسی بات میں بولتی ہی نہیں ہے, ہر وقت روتی رہتی ہے. اور ادھر سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں سن رہی ہوں آواز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, اپنی والدہ کی بھی. میرا جی چاہا کہ اٹھ کر رسول اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں,
لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روکتے ہوئے رہنمائی کی کہ جس کی عدالت میں اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے. یہ ٹھیک ہے کہ تیرا محبوب تیرے گھر آیا ہے، لیکن اس کا دروازہ چھوڑ کر جانا بھی تو قرین انصاف نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور فرمایا حمیرہ کچھ بولنا چاہتی ہو تو بولو، تیری صفائی سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بس اب تو میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور فرتے غم میں روتے ہوئے عرض کیا اللہ کے محبوب اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنا درد دل علیم بذات الصدور کو سنا بیٹھی ہوں. آج میرا وہی حال ہے جو حضرت یوسف کے باپ کا تھا. دنیا والوں میں سے کسی کو اپنی صفائی کے متعلق کچھ نہیں کہوں گی، اسی کو کہہ دیا ہے جو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے افکار کو بھی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ فاروق اعظم نے بھی تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی ہے، میں بھی اسی کے فیصلے کے انتظار میں ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوچا نہ معلوم رب العالمین کے حضور سے کب فیصلہ صادر ہوگا، یہ ضروری تو نہیں کہ اسی وقت ہو جائے. لیکن فرماتی ہیں اب میری نظر پڑی رسول اللہ کی جبین اطہر پر، تو پسینے کے قطرے، پسینے کی بوندیں رسول اللہ کی جبین پر اس طرح پر آباد تھیں کہ جس طرح موتی بکھرے ہوئے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر وہ حسین کپ کپی طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، اور محبوب کبریا نے چادر تان لی. فرماتی ہیں میں کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھی، سمجھ گئی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے، کال مل گئی ہے. ادھر عائشہ کی والدہ بھی قریب آ گئی. اب یہ دونوں غمزدہ ماں بیٹیاں لرزہ برندہ میں، فرط احساس میں کہ عرش بری سے نہ معلوم کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور ادھر سراپا نبوت لرزہ برندام ہے فرط وحی میں. کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور سے چادر اٹھائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے نبی کا چہرہ پڑھا تو نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے فیصلہ دے دیا کہ تیری شام غم ختم ہو گئی، اس لیے کہ رسول کے چہرے پر حزن و اضطراب کے بجائے راحت اور مسرت کی روشنی نمودار تھی. چادر سے رسول اللہ کا چہرہ یوں نمایاں ہوا، یوں باہر آیا جیسے بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق ابو بکر کی بیٹی میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ عرش بری سے تیری تطہیر کا اعلان ہو گیا، حق تعالی نے تیری برات کا اعلان کر دیا. فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں میری برات القاء کر دی ہوگی، یہ تو مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ میری برات میں اور میرے دفاع میں پوری سورت نازل ہوئی ہے اور 18 آیتیں اتری ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کریم کی آیات مچلنے لگی. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، بدبودار مرد بدبودار عورتوں کے لیے، پاک باز بیویاں پاک باز مردوں کے لیے، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے. یہ جرح کے لہجے میں حق تعالی نے دنیا پر واضح کر دیا کہ جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے. جس کا شوہر محمد عربی جیسا معصوم ہو، اس کی گھر والی
عائشہ جیسی محفوظ کیوں نہ ہو، اور پھر ایز اے جج حق تعالی نے فیصلہ صادر فرمائے، اولئک مبرؤون مما یقولون، میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے، لیکن خداوندہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں، لمبی لمبی قسمیں۔ رب کائنات نے فرمایا لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ جلال خداوندی کا کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی حد ہے؟ جناب عائشہ کے معاملے میں خدا جیسی حوصلہ مند ذات بھی جلالی ہو گئی، رب العالمین نے عائشہ کے دشمنوں پر 10 سنگین جملے، سخت جملے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمنوں کے متعلق ارشاد فرمائے کہ آپ ان قسمیں کھانے والے کذابوں کی بات پر اعتماد نہ کیجیے، یہ بدبخت خیر سے روکنے والے ہیں، شر کے نمائندہ ہیں، ذوالوجہین ہیں، ان کی زبان اور قلب میں فاصلے ہیں، یہ ازلی بد نصیب ہیں، برائی کے نقیب ہیں، شر کے علمبردار ہیں، اور حد ہو گئی خدا کے جلال کی کہ رب العالمین نے فرمایا ان کی نسل ہی صحیح نہیں، جو عائشہ پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کی تو نسل ہی صحیح نہیں ہے، تو جو نسل کے صحیح نہ ہوں ان کی بات پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ جناب صدیقہ کی والدہ نے عرض کیا بیٹی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا، میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، اب مجھے اس کا شکریہ ادا کر لینے دے جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لیے۔ سجدے میں چلی گئی اور عرض کیا میرے معبود میری برات کا اعلان تو ہو گیا، لیکن اتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے نا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صرف عائشہ کے لیے ہی نہیں بلکہ صدیقہ کے اس علم میں مبتلا ہر آنکھ کے لیے جو آنکھ بھی عائشہ کے اس غم میں اشک بہار ہوئی، رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لیے بہترین رزق تیار کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا حمیرہ میرے محبوب کی رفیقہ حیات، منافقین تجھے پیغمبر کے قدموں سے جدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نبوت و صداقت میں افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نبی و صدیق میں رفت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کردار کشی کی جو مہم ہے نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح نبی و صدیق کے مابین رفت ہو جائے، لیکن رب العالمین نے فرمایا عائشہ قیامت تک تجھ سے محمد جدا نہیں ہوگا، جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو تیری گود سے روانہ ہوگا، پھر تیرے حجرے میں دائمی بسیرا کر لے گا، اور جب حشر میں رسول اللہ اٹھیں گے تو اپنے آقا کی انگلی پکڑ کر حشر میں اٹھے۔ میرے عزیز دوستو، اس انفرادیت میں بھی جناب صدیقہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے قیامت تک، کہ جب اس کے کردار پر منافقین انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کے دفاع میں قرآن بولتا ہے، قرآن کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر
نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا۔ غزوہ بدر میں جب اسلامی عسکر کا علمبردار حضرت مصعب بن عمیر شدید گھائل ہو کر گر گئے اور پرچم اسلامی بھی گر گیا، تو رضاکاروں نے اپنے آقا کے حضور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، پرچم بھی گم ہو گیا ہے، علمبردار بھی زخمی ہو گیا ہے، تو اب فرمائیے کس کپڑے کو اسلام کا پرچم بنا کے بلند کیا جائے اور کون اس پرچم کو اٹھائے؟ تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کی چادر اوڑھنی اور دوپٹہ لائے، فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول حاضر ہوں فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے اس تاریخی مارکے میں، بدر کے اس مارکے میں، اب عائشہ کا دوپٹہ اسلام کا پرچم بنے گا، اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے تاکہ قیامت تک یہ بات واضح ہو جائے کہ عائشہ اور علی میں کوئی فرق نہیں۔ اسی نسبت سے بدر کا غزوہ بھی 17 رمضان کو ہوا، اور حضرت عائشہ کی وفات بھی 17 رمضان کو ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی کی شہادت بھی 17 رمضان کو ہوئی۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ میرے عزیز دوستو، خداوند عالم سے التجا کرتا ہوں کہ حشر میں اللہ مجھے یہ سعادت عطا کر دے کہ میں صدیقہ کائنات کے سامنے یہی عرض کروں کہ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ اور اس کی وجہ ہے نا کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے۔ شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ قیامت تک صدیقہ کی اس انفرادیت میں کوئی اور ہمسر نہیں ہو سکتا۔